16 دسمبر کی مناسبت سے 1971 کا واقعہ ہو یا اے پی ایس اٹیک جس کو آج 10 سال گزر گئے وہ واقعہ ہو، ہمیں سب کو سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعات پاکستان میں کیوں ہوئے۔ کبھی داخلی تقسیم اس قدر نہیں بڑھ جانی چاہیے کہ ملک دو لخت ہو جائے، اور نہ ہی کبھی دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو، ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو وہ موقع ملنا چاہیے کہ اس قوم کے بچوں کو شہید کر دیں۔ بہت ساری چیزیں آج بھی پریشانی کا باعث ہیں۔ اس قوم کے بیٹے جو آج بھی سرحدوں پہ شہید ہوتے ہیں وہ بھی اس قوم کے بیٹے تھے جو اے پی ایس اٹیک کے اندر جن کی شہادت ہوئی، ہمارے بچے تھے، ہماری اولاد تھے، اور وہ سارے پولیس کے جوان ہوں، ایف سی کے ہوں یا فوج کے جوان ہوں جن کی روزانہ شہادت ہو رہی ہے، وہ بھی اس قوم کے بیٹے ہیں۔ تو ہمیں کہیں اپنا وہ راستہ درست کرنے کی ضرورت ہے جہاں ان ایلیمنٹس کو موقع مل جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر گھس آئیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، اس قوم کے بیٹوں کو شہید کریں۔ اسی طریقے سے جو کچھ ایسٹ پاکستان میں ہوا، کیا آج تو ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کسی صوبے کے اندر ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ معاملات بڑے واضح ہیں، سمجھنے کے لیے بڑی مشکل پیش نہیں آتی۔ اصلاح کرنے کے لیے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے اندر ہم شش و پنج میں اور گریز میں مبتلا رہتے ہیں، جھجک میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ ملک کے استحکام کی خاطر، یکجہتی کی خاطر ساروں کو آگے قدم بڑھانا چاہیے کہ ہم جڑے رہیں۔ مضبوطی تبھی ہے کہ ہم انٹرنلی آپس کے اندر جو مفاہمت والا رویہ ہے، جو ماحول ہے ملک کے اندر، وہ سازگار رہے۔ جو آج کے پروگرام کے ہمارے ایشوز ہیں اس کے اندر پاکستان کے اندر مانیٹری پالیسی کا اجرا ہے نیا، اس کے اوپر بات کریں گے، اور ایک جوائنٹ سیشن کا ذکر ہو رہا تھا، اب یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تازہ اس کے اوپر اپڈیٹ یہ ہے کہ شاید جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ جو بیہائنڈ دا سین ایک بات چیت کا عمل چل رہا ہے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے، اس کو گنجائش دینے کے لیے ممکنہ طور پر جوائنٹ سیشن ہو سکتا ہے، کل نہ ہو، یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دونوں ایشوز کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کی ابتدا میں ہمیں جوائن کریں گے عارف حبیب صاحب، معروف بزنس لیڈر ہیں کراچی سے۔ عارف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں حافظ حمداللہ صاحب JUIF سے، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پارلیمانی سیکرٹری ہیں اطلاعات کے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور سینیٹر اون عباس بپی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے۔ سب پروگرام میں اپنے پولیٹیکل ٹاپکس کی طرف آتے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کروں گا۔ ہمارے رپورٹرز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر فائل کی کہ JUI مدارس کے ساتھ مختلف علماء اکرام کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہے، اور وہ چاہے گی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئرلی حکومت کے سامنے رکھے، اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ JUI کے ساتھ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ مفاہمت ہو جائے کہ معاملہ تنازع کی شکل نہ اختیار کرے بلکہ بیہائنڈ دی سین بات چیت سے حل ہو جائے۔ اس لیے شاید کل جوائنٹ سیشن نہ ہو، ٹائم تھوڑا آگے کر دیا جائے۔ آپ بتائیے اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں اتحاد تنظیماتی مدارس کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، جو اتحاد تنظیمات، جو 5-6 تنظیمات وفاق ہے پاکستان میں، بڑے اس سے بڑے نہیں ہے، سب سے بڑا جو وفاق ہے وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، پوری پاکستان میں۔ تو مولانا تقی صاحب کی جو وفاق کے صدر ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، اور اتحاد کے بھی صدر ہیں، اور مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب جو پہلے رویتی لال کمیٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، وہ اس اتحاد کے جنرل سیکرٹری ہے، اور مولانا حنیف جالندری صاحب جو وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ بھی ہے۔ اور اس میں جو تنظیمات مدارس کی مشاورت سے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو بل انیشیٹو لیا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ مدارس کی مشاورت سے 2023 میں بھی اور 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ، تو آج ان کا ایک اہم میٹنگ جاری ہے، اور کل بھی 17 کو پھر میٹنگ ہے۔ شاید کل صرف وفاق المدارس کا ہوگا، میری جو معلومات ہیں، ہو سکتا ہے اتحاد کے بڑے بھی اس میں شریک ہو، مولانا صاحب بھی۔ مولانا صاحب نے پشاور میں اعلان کرنا تھا اپنی حکمت عملی کا کہ جو بل دونوں ایوانوں سے پاس ہوا اور تمام حکومتی پارٹیوں نے اس پر اتفاق کیا، بشمول ان کی پارٹیوں کی قیادت نے پھر اس پر اعتراض لگایا یا تاخیری حربے استعمال کیے گئے، تو سکر میں مولانا صاحب نے 8 دسمبر پشاور کی جلسے کا حوالہ دیا کہ اگر نہ ہوا تو 8 دسمبر کو ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کریں گے۔ تو مولانا صاحب نے پھر 8 دسمبر کو پشاور میں اعلان اس لیے نہیں کیا
کہ اتحاد تنظیمات اور وفاق کے صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا تھا، ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنا لائحہ عمل جو اعلان کرتے ہیں اس کو 17 تک مؤخر کریں، کیونکہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ہمشیرہ انتقال کر گئی تھی، وہ اس میں مصروف تھے۔ تو آج اور کل یہ اجلاسات ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے جو آپ نے عرض کیا ہے ایک مسودہ دیا گیا ہے، جو میری معلومات ہے وہ شاید وہ تجویز کردہ جو مسودہ ہے، جو بھی سفارشات اس کی جو بھی شکل ہے، وہ اسی اجلاسات میں اس پر ڈسکس ہوگی، وہ بھی زیر غور لایا جائے گا۔ کیا اس مسودے کے اوپر یہ ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی چند روز پہلے بتایا تھا کہ کچھ نئی تجویز آئی ہے ادھر سے اور مثبت پیش رفت ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ جو یہ تو میں دیکھیں مسئلہ ابھی آج جو اجلاس ہو رہا ہے تنظیمات کا، اسی مسودے کو زیر بحث لایا جائے گا، تو چیز مشاورت سے ہوگی، مولانا صاحب اکیلے بھی نہیں کریں گے، اتحادی تنظیمات مدارس کے سربراہوں سے مشاورت کر کے اس اجلاس میں، اس کے بعد پھر ایک متفقہ لائحہ عمل یا ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آئے گا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 17 کو جو کل 17 ہے جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا، آج میں نے سنا ہے کہ اس کو جیسے آپ نے بھی اپنی ابتدائیہ میں فرمایا کہ ان کو مؤخر کیا گیا ہے، ویسے مولانا صاحب نے گزارش کی تھی وزیر اعظم سے کہ آپ 17 کو نہ کریں یہ اجلاس۔ مولانا تقی صاحب کی بھی یہی خواہش تھی، کیونکہ 16 اور 17 کو مدارس کا اجلاس ہے، اس کے بعد پھر کسی وقت کیا جا سکتا ہے۔ تو آج میں نے سنا ہے کہ وہ اجلاس مؤخر ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں اس کی ابھی نوٹیفیکیشن اجلاس کی ہوئی نہیں تھی، امکان تھا، لیکن حافظ صاحب جو معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گے بل والے معاملے میں، لگتا ہے آپ کو، کیونکہ دانیال صاحب کی بات سے بھی لگتا ہے کہ وہ آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کا موڈ لگتا ہے، پرائم منسٹر کے بھی جو قریبی ذرائع ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو خفا نہیں کرنا چاہتے، تو راستہ نکلتا لگتا ہے مجھے۔ لیکن عظیم صاحب بات تو یہی ہے کہ یہی کچھ ہونا چاہیے، جیسے کہ حکومت کی بعض ذمہ داروں کی طرف سے بیانات میں سن رہا ہوں، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کل اسٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا کہ انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے لیے محترم بھی ہے اور قابل قدر بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم کوئی ایسی مشکل نہیں پیدا کریں گے مولانا صاحب کے لیے۔ ابھی دانیال صاحب نے بھی یہی بات کی، جہاں بھی میں سن رہا ہوں یہ بات ہے، لیکن ہمیں دکھ اور افسوس اس بات پر ہے کہ جب 1 مہینہ مسلسل نیگوسیشن ہوتا رہا، جس میں ہمارے لائر بھی تھے، پیپلز پارٹی کے لائر بھی تھے، حکومت کا وزیر قانون اور ان کے لائر بھی موجود تھے، پھر اپنی قیادت سے ان کی مشاورت ہوتی رہی، پھر سرکار نے اپنی طرف سے وہ بل پیش کیا۔ اگر اس کا اتفاق نہیں تو تحفظات تھے یا اعتراضات تھے پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا، اس وقت تو کسی نے نہیں اٹھایا، بل تمام ایوانوں سے پاس ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ کیا گیا، پیپلز پارٹی نے ووٹ بھی کیا دونوں ایوانوں میں کو پاس کرانے کے لیے، اور بعد میں صدر صاحب نے صدر صاحب نے ایوان صدر سے وہ اعتراضات لگائے گئے، اور حکومت نے یہ کچھ کیا کہ حکومت جا کے علماء کو فرنٹ فٹ پہ لا کر ان کو بٹھایا، ان علماء کے ساتھ یا مولانا صاحب کے مقابلے میں جو بل پارلیمنٹ نے پاس کیا وہی وزراء جس نے اس بل کو 26ویں ترمیم کے ساتھ جو بل پاس کیا گیا اس کے ساتھ سامنے مولانا صاحب کو کھڑا کیا، اس بل کے خلاف جو بل خود حکومت نے پیش کیا اور حکومتی پارٹیوں نے ووٹ کیا، اس پر ہمیں بہت بڑا دکھ ہوا کہ حکومت کا یہ رویہ کیوں، اور پیپلز پارٹی ہمارے لیے ان کی قیادت محترم ہے، بلاول صاحب خود آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، میں دبئی میں تھا، انشاءاللہ یہ سالو ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی بلاول صاحب گئے گھنٹوں میں وہاں ایوان صدر سے اس پر اعتراض لگا کر باہر بھجوا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو جو احتجاج کیا اور 26 نومبر کو کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے، کیا یہ راستہ درست تھا؟ میرے خیال میں اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، دونوں طرف سے اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ڈی چوک میں چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اور 26 کو جو بھی ناخوشگوار واقعات پیش آئے اس کو روکا جا سکتا تھا، انگیج کیا جا سکتا تھا۔ لیکن کچھ ایسے بیانات ہیں ابھی علی امین گنڈا پور کے، جیسے انہوں نے کہا کہ پرامن والی بات اب نہیں ہوگی، اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ کس میں کتنا دم ہے۔ کیا یہ بات کہنا ایک چیف منسٹر کے لیے، صوبے کے لیے درست ہے؟ یقیناً درست نہیں ہے۔ تو دانیال چودھری صاحب، یہاں پر بات چیت کا اور ایک پولیٹیکل پروسیس کا رول آ جاتا ہے، جس میں ہم اس انتہا پسندی والی سوچ کو، ٹکراؤ والے راستے کو گریز کرتے ہوئے کچھ اور راستے کی، باہمی یکجہتی والے راستے کی طرف چلیں۔ تو کیا ایسی صورتحال ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ انگیج کریں اور
مفاہمت والے راستے سے آگے بڑھ جائیں؟ دیکھیں جی، بالکل ہم ہمیشہ انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں، انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سوچ کو آپ کیسے انگیج کریں گے جو اپنے بچوں کو برطانیہ میں بٹھا کے اور لوگوں کے بچوں کو کہے کہ کفن باندھ کر آؤ؟ آپ اس سوچ کو کیسے انگیج کریں گے جو لوگوں کے بچوں کو کہے کہ آپ بندوقیں اٹھا کر آؤ؟ مجھے بتائیں کہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کو گائیڈ کرتا ہے، قوموں کو گائیڈ کرتا ہے، ملک کو جوڑتا ہے، تقسیم کی بات نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے پٹھان کارڈ کھیلتے ہیں، پھر صوبہ کارڈ کھیلتے ہیں، اور پھر توڑنے کا کارڈ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیسے بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکتے ہو؟ جب آپ کے ملک میں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہو ایک دوسرے ملک کا، بہت بڑے امپورٹنٹ ملک کا، اور آپ چڑھ دوڑو، آپ اسلحے کے ساتھ اور اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دو۔ جب آپ کے ملک میں جب بھی کوئی ایونٹ آ رہا ہو تو آپ حکومت کے خلاف جو ہے آپ ایک صوبے کی مشینری استعمال کر کے آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑو۔ آپ کا آئی ایم ایف کا وقف پاکستان میں آ رہا ہو تو آپ آئی ایم ایف کے خلاف امریکہ میں پروسیشنز کرو کہ آپ نے اگر پاکستان کے غریب بے روزگار مزدور کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تو ہم آگ لگا دیں گے۔ آپ اپنے افواج پاکستان کو ان کے خلاف میلائنڈ کیمپینز کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو اس کے افواج کو کمزور کرو۔ آپ یہودی لابی کو آپ یا ان کے پروڈکٹس کو بین نہیں کرتے یا ان کو دانیال بین صاحب، کرنے لیکن کا کیا نہیں کہتے، لیکن آپ اس فوجی بات چیت پروڈکٹس کو نہیں کرنی چاہیے ہمیں؟ ایک سیکنڈ آخری بات کروں گا کہ اس فوجی پروڈکٹس کو آپ بین کرنے کی بات کرو جو شہداؤں کے فنڈ کے لیے چلتا ہے اور یتیموں کے شہداؤں کے یتیم بچوں کے لیے چلتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم جو ہے ہم ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، جس طرح یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی سوچیں جو مثبت سوچ ہے، جو پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، جو جلاؤ گراؤ نفرت تفریق کی بات نہیں کرتے، ان کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہاکش سوچ ہے، جو توڑنے کی سوچ ہے، جو ہر بات پہ یو ٹرن لینے کی سوچ ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا۔ آج بھی 9 مئی کے جو کیسز میں جو ان شہداؤں کی فیملیاں وہ منتظر ہیں اور پوچھتی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے مجسمے، ہمارے بچوں کے مجسمے جلائے، جنہوں نے اداروں کے اوپر حملہ کیا، یہ ان تمام چیزیں کی، ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے اور ان کے خلاف آپ کیسے بیٹھ کے چیزیں آپ چلا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر ایز گورنمنٹ ہمارا ڈے 1 سے ایک ہی انیشیٹو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو ریلیف ہے وہ پارلیمان میں بیٹھ کے ملے گا۔ اگر آپ کبھی بھاگیں گے بوٹوں والوں کے پیچھے اور کبھی آپ کہیں اور بھاگیں گے امریکہ کے پیچھے یا کسی اور کے پیچھے، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا ہے تو اپنے ہی پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ۔ آپ ایک سانس میں کہتے ہیں کہ ہم ٹرمپ آ کر عمران خان کو بچائے گا، اور اسی سانس میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان پاکستان کو ٹرمپ اور امریکہ سے بچائے گا۔ یہ کیا اعتزاز اور کیا آپ کی باتیں ہیں؟ آپ 11 سال سے ایک صوبے میں بیٹھے بپی صاحب سے بھی ہیں، اس پہ آپ نے جانا اس چاہوں۔ صوبے کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج بھی وہاں لوگوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور جو پراچنار میں ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں دے سکے، اور آپ جو پاکستان کو لڑانے کی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ مفاہمت سے چیزیں آگے چل سکتی ہیں، ہم آج بھی ڈائیلاگ ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ سیریس ہوں، اگر ان کے ایکشنز یہ پروف کریں کہ وہ بات چیت سیریس ہیں، آگے چلانی ہے بپی صاحب، لیکن یہ جو بیانات آ رہے ہیں ساتھ علی مین گنڈا پور کے، ایک طرف اگر بات چیت کرنی ہو تو شاید وہ تلخی کا لیول تھوڑا نیچے لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے، پولیٹیکل سپیس کریٹ کرتے ہیں آپ، پھر یہ پروسیس آگے چلتا ہے۔ تو اگر کہیں کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے، پھر پولیٹیکل پروسیس نہیں آگے چلتا۔ صاحب اچھا ملک صاحب، دیکھیں، اسٹیٹ یا ریاست ایک ماں ہے پڑی، ٹھیک ہے، ان کو ریشنل جانا ہے۔ ہم تو عوام ہے نا جی، ہم تو ہمیشہ جو ہے نا ارریشنل بھی ہو جاتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہمیں اپنے رائٹ سے کہیں نہ ہمیں دور کیا جائے گا، ہم دوڑیں گے۔ اب جیسے یہ کینی صاحب نے فرمایا کہ جی مذاکرات کی بات جو ہے نا یہ آپ اس وقت کر رہے ہیں، ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ جب اسٹیٹ آپ کو کہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کینی صاحب کا وہ اپنا محسن نقوی صاحب کا اور اعظم تارڑ صاحب کا عطا اللہ تارڑ کا اسٹیٹمنٹ یاد ہے جب انہوں نے ڈی چوک پہ کہا تھا کسی قسم کے مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے، ہم نہیں بات کرنا چاہ رہے، نہ ان سے بات ہو رہی ہے۔ جب اسٹیٹ آپ کو کہ ہم آپ سے بات نہیں کر رہے، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی وہ ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں کوئی بیلاروس کا صدر آ رہا تھا، میں نے اسے سینٹ کی تقریر میں کہا کہ میں کہ جب پہلا پروٹیسٹ کیا تو اسے شنگھائی کانفرنس آ گئی، چلے جی ریجیکٹ
اٹیک کر دیا. اگلی دفعہ تھا بیلاروس کا. میں یہ لکھ کے دینے کی چاہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کے منسٹرز کو نہیں پتا کہ بیلاروس کے صدر کا نام کیا ہے, وہ کون سے MOUs یہاں پہ سائن کر کے گیا ہے. اور میں بھی یہ بھی لکھ کے دینے کی چاہ رہا ہوں کہ آج عمران خان صاحب کہہ دینا کہ میں نے 15 جنوری یا 20 کو دوبارہ پروٹیسٹ کرنا ہے, یہ موفا منسٹری فارن افیئرس میں جائیں گے, ان سے پوچھیں گے کسی نے کوئی درخواست کی ہے اور اس کو بلا لو کیونکہ عمران خان نے احتجاج کر دیا. یہ ڈزنٹ میٹر. ہم نے جب سنجانی میں جلسہ کیا تھا تو F9 پارک میں درخواست دی تھی, کہتے سنجانی کر لو. ہم نے مینار پاس میں درخواست دی, کہتے جی کونا میں جا کے لاہور میں جلسہ کر لو. یہ کسی بھی طور پہ ہمیں پولیٹیکل سپیس دینے کو تیار نہیں ہے. ہمیں کہتے جی مذاکرات نہیں کرتے, یہ کہتے مذاکرات ان سے کریں گے تو طاقت والے. حقیقت ہے ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی ہے بات چیت کے لیے, تو بات چیت کے لیے کمیٹی بنا کے آپ نے آپس میں بیٹھنا ہے تو تھوڑی سپیس تو کریٹ کریں نا. آپ ساتھ دھمکی اگر دیں تو پھر پولیٹیکل پروسیس نہیں شروع ہوتا. پہلے تو آپ گنجائش پیدا کرتے ہیں. آج مذاکرات ملک صاحب آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں آپ, سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں تقریر اٹھا کے دے رہے ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں کیونکہ کمزور ہیں, اب NRO مانگ رہے ہیں, اب لیٹ چکے ہیں, اس لیے اب ہمارے مذاکرات کی آفر ہماری کمزوری سمجھا جا رہا ہے. اس کو اس طریقے سے ڈگنیفائی کیا جا رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ زمین پہ لیٹ چکے ہیں. تب ہم نے کہا کہ اگر آپ برابری کی بنیاد پہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے تو فیئر انف, لیکن اگر صحیح ہماری کمزوری ہے تو اس وقت پاکستان میں واحد ایک پولیٹیکل جماعت ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے. آپ کے ساتھ طاقتور ہوں گے, آپ کے ساتھ سب کچھ ہوگا, لیکن عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اسی بیس پہ ان لوگوں کی بھلائی کے ہم نے کہا ہم بات کرنے کو تیار ہے. اب آپ ان کا رویہ دیکھ لیجیے. ابھی جو قیادی صاحب نے فرمایا یہ تو چلے ایک سٹیٹمنٹ ہے, آپ ہر منسٹر کا ہر MNA کا سٹیٹمنٹ اٹھا لیں. ہم جی بات نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ اب یہ بالکل کمزور ہو چکے اس لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں جناب, ہمارے پاس جو اس وقت طاقت ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل جماعت کے پاس نہیں ہے, اور وہ عوام کی طاقت ہے. جتنا بڑا مینڈیٹ حقیقی طور پہ ہم لے کے بیٹھے ہیں, جس طریقے کا جو ڈی چوک میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, اگر آج اس کو کھیلنا شروع کر دیں, ہم سینسٹائز نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نہیں چاہتے کہ چیزیں اس نہج تک چلی جائیں جو پاکستان کی ریاست کے لیے یا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو. تب ہم نے کہا ہم بات کرتے ہیں, لیکن پھر وہی مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ جناب یہ کر دیتے. ہمیں آپ یہ بتائیں پچھلے 1.5-2 سال میں کون سی پولیٹیکل سپیس اس ریاست نے دی ہے, اس حکومت نے دی ہے. آپ بات بات پہ علی بن گنڈا پور کی بیچارے کی سٹیٹمنٹ لے آتے, اس نے جواب دینا ہے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے. وہ بیچارہ وہاں پہ لاشیں لے کے بیٹھا ہوا ہے, he has to come up with something, لیکن اس میں بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج بھی آپ کے پاس موقع ہے ملک صاحب, آپ کے پاس کیا مراد ہے آپ کی؟ پاکستان اپنی قوم نہیں ہے چیف منسٹر آپ کے لیے. سیریسنس دکھائیں. بپی صاحب معذرت چاہتا ہوں, جی میں یہ کہہ رہا ہوں ملک صاحب آج بھی موقع ہے پرائم سیریسنس منسٹر کے لیے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام اپنی قوم ہے. نہیں سر, مجھے آپ کی سٹیٹمنٹ پہ اعتراض ہے. ایک چیف منسٹر یا ایک پرائم منسٹر یا صدر پاکستان کے 25 کروڑ لوگ, 25 کروڑ لوگ اپنی قوم ہے. سر بات یہ ہے نا کہ 25 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں نا, اس چیز کو بھی قبول کیجئے. سو میں یہی کہتا ہوں اس ملک کی 25 کروڑ اپنی قوم آپ 25 کروڑ کو کہیے نا, بات کریں. ہم وہی کہہ رہے ہیں, ہم بیٹھنے کو صبائیت والا لیکن رنگ آپ دینا, ان کے مجھے اس رویے کے تو اوپر دیکھ بہت لیجیے نا. اعتراض ہے. کوئی پنجاب کو صبائیت کا رنگ دے یا کوئی کسی اور کو دے, میں اس کے اوپر شدید اعتراض کرتا ہوں.